نور نبوت اپنا کرنے بکھیر رہے ہیں. 2 ہجری ہے. اسلام و کفر کا پہلا معرکہ ہے. بدر کا مقام ہے. وہ سارا واقعہ آپ نے سنتے ہیں. ہر رمضان میں ہم 17 رمضان مبارک کو وہ شرکائے بدر اور شہدائے بدر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں سیدھے کر رہے ہیں اور جس طرح ایک لیڈر ہوتا ہے, آپ سب سے اعلیٰ لیڈر ہیں. جس طرح سپہ سالار ہوتا ہے, جنگ میں کیا کیا چیز ضروری ہے, کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے, یہ ساری پلانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی آتی ہے. تو صفیں سیدھی کرنے سے مراد یہ تھی کہ کون سا سپاہی میں کیا کوالٹی ہے, چاہے وہ افینسو کوالٹی ہے یا ڈیفینسو کوالٹی ہے, اس کو کہاں اس کو لگایا جائے. سبحان اللہ. اچھا, رات گزر چکی تھی, اللہ کی طرف سے مدد پہلے آ چکی تھی کہ بارش رات کو ہوئی, اور رب کی طرف سے ایک اور مدد آئی کہ صحابہ تھکے ہوئے تھے ٹریول کر کے. رمضان کا مہینہ تھا, 17 رمضان 16 ٹریول کر کے گئے تھے. تو رات کو نا سارے صحابہ کو نیند آ گئی. تو آپ کو پتا ہے ایک بندے بہت سخت نیند آئی ہو نا جب نا, تو اس کے لیے تھوڑی سی نیند بھی اس کو ریفریش کر دیتی ہے. ہم تو یہاں کام کر کے آپ کو پتا ہے, اسپیشلی ڈرائیور پیپل, سوری بہت سارے ڈرائیور ایوری بن رہے ہیں. جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے تو آپ کو ایک جو چونکا آتا ہے نا, وہ اٹھا دیتا, وہ ہم کو اللہ ہی بچاتا ہے مانے. اور اس لیے دعا جو پڑھ کے بیٹھنی چاہیے کہ وہ ایسا ہوتا ہے بندہ بعد میں کہتا شکر ہے بچ کے, ورنہ قابل نہیں تھا اس کے. باہر ایسا ہوتا. تو صحابہ تھکے ہوئے تھے تو نیند آئی. اللہ نے سب پر نیند جب مسلط کی, سوائے ایک ہستی کے سارے سوئے. وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ. آپ ساری رات دعا کرتے رہے, ساری رات. علماء نے بڑی پیاری بات کی یہاں پر, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بخت ہیں. کیا ہیں؟ تو بخت بیدار ہی ٹھیک ہوتا ہے. جب بخت کرو میرے بخت بیدار ہوگا, مطلب میرا بخت بیدار ہوگا, سارے مسائل حل ہو گئے. اچھا, تو رات کو دوسرا یہ ہوا مدد کی بارش ہوگی. تو کفار نے جہاں خیمے لگائے تھے نا, تو وہ بڑے تھے, وہ وہاں پہ نرم زمین تھی, ان میں قلعے شلے بلٹ ہو کے خیمے شامے لگائے, اور چراگاہ بھی تھی جانوروں کے لیے. تو جو مسلمانوں پر سائے وہ جگہ ریتلی تھی, لیکن جب بارش ہوئی تو وہ جو جگہ تھی وہ کیچڑ ہو گیا ان کا, اور ادھر ریت پر جب بارش ہوئی تو ریت سخت ہوگی, تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اسے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس وقت جب بندہ اپنے تہی بالکل تیار ہو جاتا ہے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم تیار نہ ہو, مدد آ جائے. مدد ایسے نہیں آتی جاتی, مدد آتی ہے اس وقت آتی ہے جب اپنے تہی بالکل پلاننگ کر کے آپ کھڑے ہیں, سمجھے گی نا, پھر مدد آتی ہے. اس بغیر تو روٹی بھی نہیں آتی. آپ کی وائف ہو, اللہ ہم سب کو جن کی نہیں انہیں عطا فرمائے, اور جن کی ہے ان کو لانگ درازی کہتے ہیں, آمین. آپ گھر میں آئے نہ لے کے آٹا, نہ چینی, نہ پانی, نہ دودھ, اور اسے کہیں بیچاری کو روٹی لے کر آؤ, تو وہ کیا کہے گی؟ کہیں گی جی آپ جو کام ہے وہ کریں, rest I'll do it. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں کی بھی کر چکے. جو میری پوائنٹ کی بات ہے, جو میں ساتھ پیش کرنا ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں. اولاد کی شفقت کے حوالے سے, اولاد کو قربان کرنے کے حوالے سے. تو جب صفیں آپ بالکل سیدھی کر چکے جہاں رکھنا تھا, تو جب آپ پیچھے مڑے تو دیکھا ایک بچہ ہے. اس بچے کی ایج تقریباً 13 سال ہے, 13 سال بھی پوری نہیں. اور مزے کی بات ہے وہ اس طرح کھڑا ہے, سارے صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں, رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. یار اتنے جذبے کے ساتھ وہ کھڑا ہے, اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تلوار اس کے اپنے قد سے بھی بڑی ہے,
یعنی تلوار بڑی مشکل سے وہ اٹھا کے لایا. اللہ جذبہ دیکھیں. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صفیں زاری سیدھی کر دی ہیں, میں بھی آیا ہوں, مجھے اپوائنٹ کریں کہاں کھڑا کریں. میں نے کہا یہ پہلا مارک ہے, کفر و اسلام کی جنگ ہے, I want to participate. میں اس مسئلہ لینا چاہتا ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے, یہ عربوں کا ہی جگر ہے, یاد رکھیے. سمجھائیے نا کہ جب لڑنے کی باری آتی ہے تو بھی ایسا لڑتے ہیں نا کہ کمال کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ٹریننگ دیتے تھے اس بات کی. جس طرح آج ویڈیو گیم کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, اس وقت تلواروں کی, نیزوں کی ٹریننگ ہوتی تھی, کشتی کراتے تھے آپس میں. اور روایت کی نظر مجالس میں امام حسن مجتبی امام حسین کے اس میں کشتی ہوئی ٹریننگ کے لیے. رسول اللہ خود دونوں نواسوں کو ٹرین کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر رسول اللہ اس کے پاس, اس نے اس طریقے سے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہوا سارے صحابہ بھی, چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی 13 سال پورے نہیں ہوئے اس کے, اور یہ اس طرح آ گیا کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کھڑا کریں گے. آپ اس کے پاس ہے, آپ نے اسے کھانے پر ایک تب کی تھی سر دلاسے سے, اور کہا بیٹا کہ ابھی تو چھوٹا ہے, تیری عمر چھوٹی ہے, موقع آئے گا کہ جب تیری ضرورت پڑے گی تو ہم تیرے کو استعمال کریں گے. اب اس کا ڈسہارڈ ہو گیا. اس نے کہا تھا میں ادھر پیچھے آتا رہا نا, کہ جا رہے ہیں تو پیچھے آتا رہا کہ یہاں پہنچے گا تو میں سامنے چل جاؤں گا. وہاں سے نکلتی چھوٹا ہوتا تو وہیں سے ریجیکٹ ہو جاتا. تو رسول کریم وہ جب ڈسہارڈ ہوا نا, تو اس کی جب بندہ ڈسہارڈ ہوتا ہے تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے چہرے پر, افسردگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیا اور کہا کہ آپ واپس. اب حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں سے اجازت ملتی پر تو جان بھی قربان, پر فرمایا اجازت نہیں ہے. تو وہ بوجھل قدموں سے وہ بچہ وہاں سے چلتا ہے. جب وہاں سے چلتا ہے صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جب تھوڑا آگے پہنچتا ہے تو ایک درخت کی اوٹ میں ایک عورت ہے, جب وہ آگے لیتا ہے وہ عورت بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے, اور وہ اس کی والدہ ہوتی ہے. کون ہوتی ہے؟ والدہ. اس سے کہتی بیٹا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ میری ایج تھوڑی ہے, میں بھی 13 سال 12 سال کچھ مہینے میری ایج ہے, تو میں اس لیے انہوں نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, وہ وقت آئے گا کہ جب تمہیں ضرورت پڑے گی تمہاری, تم بڑے ہو جاؤ گے, تمہیں میدان جنگ میں بھی لے کے جایا جائے. تو پھر وہ عورت نے کیا کہا, اوہو افسوس, تیرا باپ پہلے فوت ہو گیا, اگر وہ ہوتا نا تو آج میں پھر گھر سے تیرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں تجھے یہاں پر میدان جنگ میں لے کر آئی. وہ آج لڑتا رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے کافروں سے لڑتا. تو بہرحال یہ دونوں ماں بیٹا بوجھل قدموں کے ساتھ کہ ہمیں شرکت نہیں ہو سکی, ہم تو اپنی طرف سے تیاری کر کے آئے کہ واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو اب یہاں پہ جب مارکا ہو چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس. اب یہ دونوں ماں بیٹا پلاننگ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے. کہتا ہے میرا ایج تھوڑی ہے تو میں تو جنگوں میں تو جا نہیں سکتا. تو والدہ نے کہا تو ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کے لیے عمر کی وہ قید شاید نہ ہو, کہ چھوٹا ہے تو آگے نہیں جا سکتا, تو ایسے کرنا تو جو علم سیکھنا ہے نا اس طرف جا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تجھے وقف کرتے ہیں تو تم جانا, اور انہیں کی برگاہ میں میں یہاں سے اٹھوں گا ہی نہیں, میں علم سیکھوں گا بس آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. اب اس کی جب واپس آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی والدہ اس کی چچا کو 2 اور رشتہ داروں کو ساتھ لے کر نہ بارگاہ مصطفیٰ میں پھر آتے. اب وہ ڈر رہے ہیں اس بات سے اگر اس وقت تو نہ ہوگی, اب کہا کہ اپنے ساتھ رکھ لیں, آپ اس کو سکھائیں.
تو اگر اب نہ ہوگی تو اس لیے وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے اس کے چچا وغیرہ کو بھی، اور یہ بچہ جو ہے انصاری بچہ ہے. تو وہاں پہ بیٹھے پہلے بات چیت ہوئی، رسول اللہ نے پھر دیکھ لیا اس بچے کو کہ تم آئے تھے لیکن یہی تھوڑی تھی. کرتے کرتے بڑے ڈرتے ڈرتے اس کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے میرا ایک ہی بچہ ہے، والد اس کا فوت ہو گیا، تو میں اس کو ایک غرض سے لائی ہوں، اگر آپ اسے قبول فرما لیں. فرمایا کیا غرض ہے؟ فرمایا غرض ہے کہ یہ آپ کے ساتھ رہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں، جو بھی دین کے احکامات ہیں یہ آپ سے سیکھے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تو ایک ریزن بھی بنتی تھی نا، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر نہ نہیں کہا، فرمایا ٹھیک ہے اس کو میرے ساتھ رکھتے. اب وہ بچہ بڑے شوق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے بڑی توجہ سے سنتا، جو احکامات بیان کرتے بڑی توجہ سے سنتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اس کی ادا پسند آئی، فرمایا کہ جب مجھ پر وحی آتی ہے تو جو صحابہ مقرر تھے وحی لکھنے کے لیے اس میں ان کو بھی شامل کر لیا. سبحان اللہ، وہ کاتب وحی بھی ہو گئے. سبحان اللہ. ایک بہت بڑا رتبہ ہے، یعنی کہ رسول اللہ پر جب وحی آتی کرتی رسول اللہ اس کو بیان فرماتے تو کچھ صحابہ ایسے تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ جو اس کو لکھتے تھے، یعنی قرآن سے اب آپ کہتے ہیں اس کو لکھتے تھے. تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کے، بلکہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کون سے زید بن ثابت ہیں؟ آج جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ وہ زید بن ثابت ہیں کہ جن کی ڈیوٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ لگائی تھی کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں لانا ہے. جنگ یمامہ میں جب بہت سے صحابہ 70 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو پھر اس وقت حضرت بکر کے کہنے پر اور عمر کے کہنے پر رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین، یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کو جو مختلف جگہ پر لکھا ہوا تھا اس کو ایک کتابی شکل میں کیا. سبحان اللہ.